اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ سورہ ہود آیات 93 سے 95۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ لوگو، کیا میرا خاندان اور قبیلہ اللہ کے مقابلے میں تم پر زیادہ بھاری ہے؟ اور اب یہاں فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، اِنِّی عَامِلٌ، اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی انی عامل علی مکانتی، اور میں اپنی جگہ اور اپنی منزلت پر کام کرنے والا ہوں۔ تم اپنی جگہ پر کام کرو، میں اپنی جگہ پر کام کرتا رہوں گا۔ تم میری ضد اور مخالفت میں جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اور میں اپنی رب کی جانب سے انذار اور تبشیر جس مشن پر مامور ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے، من یأتیہ، کس پر آتا ہے، عذاب، عذاب، یخزیہ، اور اسے رسوا کر دیتا ہے، کہ بالآخر اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو عذاب کا آنا حتمی ہے۔ آج تم میری باتیں تسلیم نہیں کر رہے، الٹا مجھی پر الزام دھرے جا رہے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو پھر واضح ہو جائے گا کہ کسے رسوا کرنے کے لیے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون تھا جھوٹا اپنے دعووں میں، اپنی باتوں میں، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ جس کو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ شخص جھوٹا ہی تھا۔ وَارْتَقِبُوا، اور تم انتظار کرو، انی، یقیناً میں، معکم، تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ عذاب کب آئے گا، لیکن یہ اب واضح ہو چکا کہ تم اس کے مستحق ہونے کی ساری علامتیں پوری کر چکے ہو، اس وجہ سے میں بھی اب اس کے ظہور پذیر ہونے کا منتظر ہوں۔ وَلَمَّا، اور جب، جاء امرنا، آیا ہمارا عذاب، یہ تسلسل کے ساتھ لفظ امر ہی استعمال ہو رہا ہے، اس سے پچھلی قوموں کے لیے بھی لفظ امر آیا اور یہاں پر بھی وہی لفظ کہ جب ہمارا عذاب آ گیا، نجینا، ہم نے نجات دی، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے۔ تسلسل کے ساتھ ہم مختلف قوموں کے واقعات پڑھ رہے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہی بات سمجھائی کہ اگر تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس سے اعراض کرو گے، اپنی سابقہ روش پر گامزن رہو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ہلاک کر دی جاؤ گے۔ اور پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اور تمام ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لانے والے تھے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا اپنی خاص رحمت سے، اور باقی تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، وَأَخَذَت، اور آ لیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، ایک کڑک نے، ایک زوردار آواز، ایک چیخ تھی جس نے ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اگر چیخ اور آواز کی شدت انتہا کو پہنچ جائے تو انسان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور پھر وہ زندہ نہیں رہ پاتا۔ اسی طرح ایک زوردار آواز آئی جس سے یہ ساری کی ساری ہلاک کر دی گئی قوم۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دیارہم، دار کی جمع دیار، فی دیارہم،
اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ، کہ سب کے سب لوگوں کو اپنے ہی گھروں میں ہلاک کر دیا گیا اور وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھے اور اس عذاب کو انہوں نے دعوت دی جس کے یہ انکاری تھے، اور بالآخر اسی عذاب کا یہ لقمہ بنے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں بستے ہی نہیں تھے۔ الا، خبردار، سن رکھو، بعدا لمدین، ہلاکت ہوئی، دوری ہوئی اہل مدین کے لیے، کما، جس طرح کے، بعدت، ہلاکت ہوئی، دوری ہوئی، سمود، قوم سمود کے لیے۔ سو انجام کے اعتبار سے بھی ان کا انجام ایک جیسا ہی رہا، جنہوں نے نافرمانی کی اور پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ سورہ ہود، آیات 96 سے 99۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور روشن دلیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اجمالاً یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یاد ہوگا کہ سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی، لیکن دوسرے انبیاء علیہ السلام کا صرف اجمالی حوالہ ہے۔ اس کے برعکس اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تو صرف اجمالی بیان کی گئی ہے، البتہ دوسرے انبیاء کی جو واقعات تھے وہ تفصیل سے بیان ہوئے تھے۔ سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے ملے، فرعون کے ساتھ ان کی کیا گفتگو رہی، اور کس طرح پھر وہ مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حق کو فتح دی۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ یہاں وسلطان مبین سے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح معجزہ عطا فرمایا انہیں۔ الی فرعون، فرعون کی طرف آپ کو بھیجا گیا، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، فرعون کے خاص درباری جو اس کے ملا تھے، انہوں نے فرعون کی ہی پیروی کی، اسی کی اتباع کی۔ وما امر فرعون برشید، وما امر، اور نہیں تھا معاملہ، فرعون کی راہ، فرعون کی بات، برشید، صحیح، یعنی فرعون خود سیدھی راہ پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا سیدھی راہ دے کر، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما کر، لیکن پھر بھی فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے الٹا فرعون ہی کی پیروی کی، اسی کے پیچھے لگے رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، آپ کا ساتھ دیتے، لیکن ان شامت کے ماروں نے پیروی فرعون کی، اسی کی بات مانی اور اسی کے حکم پر چلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی ہلاک کر دیے گئے، اور قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامت، وہ آگے آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی جس طرح وہ دنیا میں اپنی قوم کو لیڈ کر رہا تھا اور ان کو اسی طرح لے جا کر سمندر برد کر دیا، اسی طرح روز قیامت بھی ان کو وہ آگے آگے لے کر چل رہا ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کیا ہی برا گھاٹ ہوگا جس پر یہ اتریں گے۔ ورد کے معنی کسی گھاٹ پر پانی پینے پلانے کے لیے اترنے کے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ فرعون ان تمام لوگوں کا لیڈر ہوگا جنہوں نے اس جہاں میں اس کی پیروی کی، اور وہ ان کو دوزخ کے گھاٹ پر اتارے گا، جس سے زیادہ برا کوئی اور گھاٹ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے اسی کی سرپرستی کو تسلیم کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کی سرپرستی میں ان کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ وَعُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دی گئی، فی هَذِهِ اس دنیا میں بھی، لعنتاً لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے، اور روز قیامت بھی وہ رسوا ہوں گے۔ بئس الرفد المرفود کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ رفت کے معنی عطیہ اور انعام کے ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور آخرت میں بھی یہ لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی، اور کیا ہی یہ برا انجام ہوگا جو ان کو ملے گا۔ تو سمجھانا یہاں یہ مقصود ہے کہ جو لوگ جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ فرعون کے ساتھ ہی جڑے رہے، تو نتیجتاً اس دنیا میں بھی یہ رسوا ہو کر رہ گئے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام فرعون کے ساتھ ہی جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں بھی ان کے لیے رسوائی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غیر تتبیب۔ سورہ ہود آیات 100 اور 101۔ ذالک یہ، من انباء القری بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ ہم بیان کر رہے ہیں، علیک آپ کو، یہ پچھلے قومیں ہیں جو ہلاک ہو چکیں، ان کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ منہا ان میں سے، قائم کچھ تو قائم ہیں، وحصید اور کچھ مٹا دی گئیں۔ تسلسل کے ساتھ مختلف قوموں کی واقعات بیان کرنے کے بعد اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، اور اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ کے واسطے سے آپ کی قوم کو توجہ دلائی کہ یہ واقعات جو ہم سنا رہے ہیں ان سے آپ کو بھی قوت اور حوصلہ حاصل ہو، اور تمہاری قوم کے لوگ بھی ان سے سبق حاصل کریں۔ قائم و حصید یعنی ان بستیوں میں سے بعض قائم ہیں جن کو دیکھ سکتے ہو، اور بعض ان میں سے بالکل ہی ملیا میٹ ہو گئیں۔ حصید کٹی ہوئی فصل کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ ان بستیوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو عذاب الہی سے نیست و نابود ہو گئیں۔ قائم کی ایک مثال مصر ہے، جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ مکان قائم رہ گئے، مکین ناپید ہو گئے۔ حصید سے مراد قوم ہود اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں ہیں جن کے مکان و مکین سب ناپید ہو گئے، صرف کسی کسی کے کچھ آثار باقی بچے جو ان کی بدبختی کی داستان عبرت سنانے کے لیے رہ گئے۔ اور یہ بات قریش کو اس لیے سنائی گئی کہ وہ اگر اپنی ضد کی روش پر قائم رہیں گے تو لازماً انہوں نے بھی ان دو فہرستوں میں سے کسی ایک کو اپنا کر اپنا نام اسی میں لکھ لینا ہے۔ وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن ظلموا لیکن انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا یا ان کے اوپر ہم نے کوئی ظلم کیا، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کو جن اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا تھا
وہ سب انہوں نے برباد کیں اور اللہ اور اپنے رسول کے احکام کی نافرمانی کر کے خود ہی اپنے تباہی کے اسباب فراہم کیے۔ فما اغنت عنہم، تو کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی بچا نہیں سکا انہیں، آلہتہم، ان کے الہوں میں سے، ان کے دیوتاؤں میں سے، التی یدعون، جن کو وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من شیئن، کچھ بھی، ذرہ بھی، یعنی جو ان کے دیوتا تھے اللہ کے سوا، جن کو وہ پکارتے تھے، جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جن سے ان کو آس اور امیدیں تھیں، وہ سب ان کے کوئی کام نہیں آئے، اس لیے کہ وہ سب ان کے وہم کی ایجاد تھے، اور وہم حقیقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کب کام نہیں آئے؟ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا عذاب ان پر آ گیا، کہ تیرے رب کا جو حکم تھا وہ آ گیا، تو پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہیں تھا۔ وما زادوہم، اور انہوں نے نہیں بڑھائی، غیر تتبیب، سوائے بربادی کے، یعنی انہوں نے اضافہ کیا تو ان کی تباہی و بربادی میں ہی اضافہ کیا، اس لیے کہ جھوٹے سہارے ضرورت کے وقت مصیبت اور محرومی ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیاسا سراب کو پانی سمجھ کر اس کی طرف بھاگے، تو جس وقت اس کے سامنے اصل حقیقت واضح ہوگی، اس وقت موت اس کے سامنے ہر طرف سے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہوگی، اور زندگی کی تمام راہیں مسدود ہو چکی ہوں گی، بند ہو چکی ہوں گی۔ حالانکہ اگر وہ اس مغالطے میں نہ مبتلا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ کوئی اور راہ اختیار کر لیتا تو بچنے کی آس امید پیدا ہو جاتی، لیکن انہوں نے غلط راہی کو اختیار کیا اور اسی پر گامزن رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ برباد اور ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔